مسیح میں میرے عزیزو، خداوند کا کلام زندہ کلام ہے اور مؤثر کلام ہے، وہ روح میں اتر جاتا ہے اور خدا بھرپور طریقے سے اپنی موجودگی ہم پر ظاہر کرتا ہے جب ہم اسے ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہم یہاں جتنے بھی یہاں موجود ہیں، ہمیں کلام سے پیار کرنا ہے، کلام کے قریب رہنا ہے۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سب کو کلام پڑھنا چاہیے۔ کلام مقدس میں بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہیں، ایک باب بھی ہے، اور آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ وہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کلام سنیں، گھر میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو اس طرح وہ سن سکتے ہیں۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، جب ہم کلام کو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، خدا کی تحریک ہم میں آتی ہے، خدا کا روح ہم میں اترتا ہے، خدا ہمیں تازگی دیتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں اصلاح کرتا ہے، ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہمیں تسلی بھی دیتا ہے، قوت دیتا ہے، بحالی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، کیونکہ خداوند زندہ ہے، اس کا روح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، خداوند کی موجودگی ہے اپنے کلام میں۔ اس لیے آپ کسی بھی کتاب کو شروع کرتے ہیں تو آپ اس کو دھیان سے پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ضرور کسی بھی کتاب کو شروع کریں، شخصی طور پر آپ کلام کا مطالعہ کریں، اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ کس طرح خدا آپ کی زندگیوں میں بھرپور کام کرتا ہے۔ تو اس طرح کلام کی لذت ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے لذت ختم نہ ہو، کلام کی پیاس، کلام کی بھوک ہم میں ہمیشہ رہے، کیونکہ کلام جو ہے ہمارے لیے زندگی ہے۔ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر اس کلمہ سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے جیتا رہے گا۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ایک تحریری کلمہ ہے جو مؤثر کلمہ ہے، اور ایک مجسم کلمہ ہے جو انسانی روپ میں آیا اور انسانوں میں موجود ہے۔ اس لیے خدا انسانوں کے ذریعے بھی ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم سے باتیں کرتا ہے، اس لیے خدا کا کلام بہت مؤثر ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہمیشہ کلام کی لذت کو برقرار رکھیں۔ کلام ہمیشہ ہر روز ہمارے لیے نیا ہوتا ہے، خدا ہم سے باتیں کرتا ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، کلام مقدس کا جو تسلسل کے ساتھ پڑھنا کسی بھی ایک کتاب کا ہمیں بہت روحانیت دے سکتا ہے، اور اگر آپ اشعیاء نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ساری یسوع مسیح کی زندگی سمجھ آ جائے گی کہ یسوع مسیح کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، مرد جو ہے وہ خادم کے نغمے، مرد غمناک دکھوں اور بیماریوں کا مارا ہوا، آپ اس کی جو اذیت بھی دیکھتے ہیں، اس کی وفاداری اور تابعداری بھی دیکھتے ہیں، اور اس کی فتح یابی بھی دیکھتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کی مکمل جو ہے نقشہ ہمیں اشعیاء نبی کے صحیفے سے مل جاتا ہے۔ اسی طرح مسیح میں میرے عزیزو، کسی بھی کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس طرح آپ دیکھیں کس طریقے سے خدا کا آپ کو احساس ہوگا کہ خدا ایک ہستی ہے، خدا ایک روح ہے جو بھرپور طریقے سے ہر جگہ رسائی رکھتا ہے، ہمارے بدن میں سکونت کرتا ہے، اور وہ اسی نے اپنے بیٹے کو مصلوب ہونے دیا اور وہی اپنے بیٹے کو زندہ کرتا ہے، اور اس طرح بھرپور طریقے سے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ تو خدا کی روح اور یسوع مسیح کی روح اور اسی طرح ہم میں کام کرتی ہے، لیکن خدا کی روح جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے نہ صرف یسوع مسیح کی زندگی میں کام کرتی ہے، بلکہ یسوع مسیح کی روح کے ساتھ ساتھ خدا کی روح بھی ہم میں کام کرتی رہتی ہے، پاک روح بھی ہے، وہ بھی ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ الہی قوتیں ہیں جو ہمارے وجود کو قوت دیتی رہتی ہیں، ہمیں تحریک پیدا کرتی ہیں، غائبانہ طور پر، نورانی طور پر یہ ہم میں کام کرتی رہتی ہیں، اس کا فضل ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، میں آج کی جو کتابیں پڑھی گئی ہیں، حزقیاہ نبی کتاب کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو حزقیاہ نبی نے وہ حالت پیش کی ہے جب بنی اسرائیل جو ہے اسیری میں تھے، غلامی میں تھے،
اور تباہی اور بربادی آ چکی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ پھر سے بحالی آئے گی، یہ لوگ پھر واپس آئیں گے، پھر جو ہے غلامی ختم ہوگی، اسیری ختم ہوگی، اور پھر سے خوشحالی ہوگی۔ اور اشعیاء نبی جو ہے، حزقیال نبی جو ہے، اسی لیے رویا دیکھتے ہیں، غار دیکھتے ہیں جس میں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اور خدا اسے کہتا ہے کہ اے ابن بشر، ان ہڈیوں پر دم کر، پھونک، اور ان پر گوشت آ جائے گا۔ تو یہ رویا دیکھتے ہیں کہ ان کی بحالی ہوگی اور ان پر گوشت آ جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کی جو ہے بحالی کی طرف بھی اشارہ تھا کہ یہودی واپس آئیں گے یروشلم میں، بنی اسرائیل جو ہے واپس آئے گی، جہاں جہاں یہ بکھر چکے ہیں واپس آئیں گے، خدا ان کو واپس لے کر آئے گا، پھر سے ہیکل تعمیر ہوگی، پھر سے خداوند کی عبادت ہوگی، بحالی آئے گی، خوشحالی آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ مردوں کی قیامت کی طرف بھی اشارہ تھا کہ مردوں کی قیامت ہوگی، کہ یہ مردے زندہ ہو جائیں گے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے۔ تو دونوں طرف اشارے ہیں، ایک ہمیشہ کی زندگی کی طرف بھی اشارہ ہے، زندہ ہونے کی طرف، اور ایک بحالی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ پھر سے زندگی آ جائے گی، لوگوں کو قوت ملے گی، طاقت ملے گی، اور ایک بہت خوشحال معاشرہ ہوگا اور خوشحالی کی زندگی ہوگی۔ اسی وجہ سے جب ہم پولس رسول کے خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو پولس رسول کی جو تھیولوجی ہے، الہیات ہے، بڑی سسٹمیٹک ہے، بہت منطق اور لوجک کا استعمال، کیونکہ بہت پڑھا لکھا تھا، گمالیل کا بڑا استاد تھا اس کا، اور اس سے اس نے سیکھا تھا، ساری شریعت کو جانتا تھا، اور وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند یسوع مسیح مسیحا ہے۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح مسیحا ہے، نوشتوں کے مطابق ہے۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح حقیقت میں مر گیا ہے، مصلوب ہو گیا ہے، اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، زندہ ہو گیا ہے، اور مردوں کی قیامت ہوگی۔ تو یہ پولس رسول جو ہے ثابت کرتے ہیں، بڑے سسٹمیٹک طریقے سے لوجک کے ساتھ پیش کرتے ہیں، کس طرح یسوع مسیح جو ہے دکھ اٹھاتا ہے، مصلوب ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح مردوں کی قیامت بھی وہ ثابت کرتے ہیں، کسی بھی موضوع کو جب لے لیتے ہیں تو اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اور اسی جب وہ روح کی بات کرتے ہیں کہ خدا کا روح اپنا وجود رکھتا ہے، خدا کا روح جو ہے بھرپور طریقے سے موجود ہے، ہماری زندگیوں میں سکونت کرتا ہے۔ اسی روح نے جو ہے بیٹے کو جو ہے زندہ کیا ہے، اور یہی روح جو ہے ہمیں بھی زندہ کرتا ہے، ہم میں بھی بسا ہوا ہے، ہماری زندگیوں میں بھی کام کرتا ہے۔ تو یہ روح جو ہے ہماری زندگیوں میں متحرک ہے، کام کرتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اب اگر ہم کہیں کہ جب یسوع مسیح کا روح ہے تو پھر خدا کا روح ہے، یہ دونوں روح کس طرح ان دونوں کے ساتھ چلیں، تو دونوں کام کرتے ہیں۔ جب یسوع مسیح کی بات ہوتی ہے تو پولس رسول فرماتے ہیں کہ ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ وہ مسیحا ہے اور خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے، اور اس پر ایمان بڑھانا ہے کہ ہم صرف یسوع مسیح کی تقلید کریں، یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، یسوع مسیح کو پہچانیں، یسوع مسیح کو جو ہے پہچان لیں کہ یسوع مسیح حقیقت میں موجود ہے اور زندہ ہے، ہمارے درمیان ہے۔ اس طرح یسوع مسیح کا جو ہے زندہ ہونا ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ اور مسلم رضو ہم 14 مقامات کی جب عبادت کرتے ہیں تو 15واں مقام جو ہے اس کے جی اٹھنے کا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ 15واں مقام نہ ہو، جو کبھی پڑھتے بھی ہیں کبھی نہیں بھی پڑھتے ہیں، تو اگر یہ نہ ہوتا تو پھر باقی 14 کے کوئی مقامات جو ہے کچھ معنی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ اور جب بھی ہم یہ 14 مقامات کا ورد کرتے ہیں، اس عمل سے گزرتے ہیں، تو یسوع مسیح کی اذیت کو محسوس کرتے ہیں، اس کی مصلوبیت کو محسوس کرتے ہیں، اور اس کے مرنے کو ہم جو ہے محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو ہے میری خاطر مصلوب ہوتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے، اور اس کا جو یہ عمل ہے میری زندگی میں بھی ہوتا ہے، وہ میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر مصلوب ہوتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے اور جوڑتا ہے۔ اور جب میں بھی اس کے دکھوں میں شراکت کرتی ہوں تو میں بھی جو ہے اپنے آپ کو اس کے ساتھ دکھ میں شامل کر لیتا ہوں، اور اسی طرح جو اس کے ساتھ مصلوب ہونے کے عمل سے گزرتا ہوں اور اس کے جی اٹھنے کے عمل سے گزرنا۔ تو ہم جب تک مکمل طور پر اس کے دکھوں میں شراکت نہیں کرتے ہیں، اس کی مصلوبیت میں
شراکت نہیں کرتے ہیں تو ہم جو ہے جھوٹنے کا تجربہ نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ سارا سیزن جو ہے یسوع مسیح کے دکھوں کو سامنے رکھنے کا ہوتا ہے، اس کی مصلوبیت کو سامنے رکھنے کا ہوتا ہے کہ ہم بھول نہ جائیں، یاد رکھیں کہ اس نے ہم سب کی خاطر دکھ سے ہیں، مصیبتیں سہی ہیں، اور وہ جو ہے فیل نہیں ہوا ہے بلکہ وہ جی اٹھا ہے، خدا نے اسے زندہ کیا ہے۔ اس طرح اس کے وسیلے سے مردوں کی بھی قیامت ہوتی ہے۔ اس طرح پولس رسول ہمیں بھرپور طریقے سے اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئیں۔ اس لیے رومیو کے نام خط میں ایمان کی خاص بات کی گئی ہے اور روح کی بھی خاص بات کی گئی۔ مسیح میرے عزیزو، جب ہم مقدس یوحنا کی بات کرتے ہیں تو مقدس یوحنا کی انجیل جو ہے بہت ہی ایمان سے بھرپور ہے۔ تو خدا یسوع مسیح بھرپور طریقے سے دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہے خدا بھرپور طریقے سے زندگی میں کام کرتا ہے، بلکہ وہ ٹائٹل بھی خدا والے لیتے ہیں کہ میں ہوں جو ہوں، یہ خدا کا نام تھا۔ بھرپور طریقے سے یسوع مسیح جو ہے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ خدا بھرپور اس کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اس طرح مسیح میں میرے عزیزو، خدا جو روحانی جو ہے پولس نے بھی بتایا کہ ہم بشری نہ ہوں بلکہ روحانی ہوں، اور اسی صورت میں ہم روحانی ہوتے ہیں جب جو ہے ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، تو خدا ان بھرپور طریقے سے ہماری زندگیوں میں کام کرتا رہتا ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، ہم نے ان دنوں جب یہ جتنے بھی اتوار گزرے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مقدس یوحنا کی انجیل سے جو حوالہ جات آئے، سامری عورت پر یسوع مسیح جب ظاہر ہوتے ہیں تو گناہ کی بات ہوتی ہے، اور خدا یسوع مسیح اس کے گناہوں کو بتاتا ہے، آگاہ کرتا ہے کہ کتنے اس نے گناہ کیے ہیں اور کس طریقے سے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، پورے سامریا کے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، جب جنم کے اندھے کی بات ہوئی تو اس وقت بھی اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی جو ہیں یہ اس کا یہ جو ہے اندھا پن ہے یہ خدا کے جلال کے لیے ہے۔ کسی نے بھی جو ہے گناہ کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، لیکن یہ سب کچھ خدا کے جلال کی وجہ سے ہے۔ یہ اس پر دکھ، تکلیف، مصیبت جو ہے سب خدا کے جلال کے لیے ہے۔ اسی طرح اور آج جب پھر مقدس یوحنا کی انجیل سے لازر کا واقعہ ہے تو یہاں بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو لازر ہے ایک مریض ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لازر جو ہے وہ بیماری میں ہے اور اس کے والدین بھی وفات پا چکی ہیں، یتیم گھرانہ ہے، خاندان ہے، اور یسوع مسیح ان سے بہت پیار کرتا ہے، اور کس طریقے سے یسوع مسیح جو ہے اسے زندہ کرتا ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، یہاں خاص بات مقدس یوحنا کی انجیل میں ہے، وقت دورانیے کی ہے۔ وقت کی بات جب وہ کرتے ہیں تو یہ خاص جب وقت کی بات ہوتی ہے تو یسوع مسیح وقت کی قید میں نہیں ہے، نہ وہ جغرافیہ کی قید میں ہے، وہ ہر جگہ رسائی رکھتا ہے، اور اس طرح یسوع مسیح جو ہے اس کو زندہ کرتا ہے، کیونکہ مقدس یوحنا کی انجیل میں یہ جو معجزات ہیں ان کو نشانات کہا جاتا ہے، اور بہت سارے یسوع مسیح نے کام کیے، بہت سارے معجزات کیے، اور ان سب کا مقصد جو تھا یسوع مسیح کی باتیں اور یسوع مسیح کے سارے کام جو ہیں یہ سب ایمان پیدا کرنے کے لیے تھے کہ ان کا ایمان مضبوط ہو۔ لیکن یسوع مسیح جب یہ آخری معجزہ کرتے ہیں لازر کا، اس کے بعد کوئی معجزہ نہیں کرتے ہیں، اور ان کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ آنسو بہاتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان بہت کمزور ہے۔ یہودی جو ہے مردوں کے بارے میں یہ خیال رکھتے تھے کہ مردہ 24 گھنٹے کے اندر پھر اس میں روح آ سکتی ہے، وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی جو فوت ہو گئی تھی اسی وقت اس کو زندہ کر دیا تھا۔ دوسری اناجیل میں دیکھتے ہیں بیوہ کا بیٹا جس کا جنازہ بالکل جو ہے جا رہا تھا، دفن ہونے کے قریب تھا، تو کافی وقت گزر چکا تھا، اور یسوع مسیح اس کو بھی زندہ کرتے ہیں، اور لازر کو جو ہے اب تو اس کے بدن سے بدبو آتی ہے تو جو ہے اس کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ یہ 4 دن کا جو ہے مردہ پڑا ہوا ہے، جیسے ہی کوئی وفات پاتا ہے، جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے بدبو کا سلسلہ شروع ہوتا جاتا ہے، گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے لاش، اور خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، اور پھر اس طرح برف رکھی جاتی ہے، برف خانے میں رکھا جاتا ہے، یا اسی طرح
کیونکہ یہ جو 4 دن انہوں نے لاش کو رکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیوں اتنی دیر تک رکھا ہے، جبکہ کلام کہتا ہے کہ جو ہے مردے کو دفن کرنے میں غفلت نہ کر، جتنی جلدی اس کو دفنا دے۔ اور جب یہودی یہاں اس کو رکھتے ہیں تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ 3 دن تک جو روح جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے، اور پھر وہ کسی وقت بھی دوبارہ آ سکتی ہے اور وہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح 4تھا دن آ گیا تھا۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ یسوع مسیح کا اس گھر میں بہت آنا جانا تھا، یسوع مسیح ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ اب یہاں یہ بات بھی آتی ہے کہ راست باز پر مصیبتیں نہیں آ سکتی ہیں۔ یسوع مسیح کا اتنا آنا جانا ہے، پھر بھی اس گھر میں بیماری ہے، لیکن یسوع مسیح یہاں بحالی لے کر آتے ہیں۔ تو یہ دکھ جو ہیں، تکلیفیں جو ہیں، اس کے جلال کے لیے ہیں۔ یسوع مسیح کو پتہ چل چکا ہے کہ لازر بیمار ہے اور اس کو بلاوا بھی ہوا ہے، لیکن یسوع مسیح 2 دن کے بعد آتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ اب وہ سو گیا ہے، آؤ اس کے پاس چلیں اور اسے جگائیں۔ تو اس طرح یسوع مسیح جو ہے ہر وقت کے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جو وفات پا چکے ہیں، برزخ میں ہیں، ان کو بھی رہائی دے سکتا ہے۔ ہر زمانے کے مردے جو ہیں اس میں زندہ ہوتے ہیں جب ہم ایمان کے ساتھ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ شخصی طور پر جب بھی آپ پڑھتے ہیں مقدس یوحنا کی انجیل کو، تو آپ بہت جو ہے لذت کے ساتھ پڑھیں۔ آپ پہلے باب سے لے کر آخری باب تک جب پڑھیں تو بہت لذت کے ساتھ پڑھیں۔ یہاں مقدس یوحنا کی جو انجیل ہے بہت خوبصورت ہے، لفظوں میں باتیں کرتی ہے، نشانات کے ذریعے باتیں کرتی ہے، اور آپ جب یہ فکرے دیکھتے ہیں اگر، تو یہ شرط کی بات ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں ہر فکرے پر غور کریں، اگر بات آتی ہے یہ شرط ہے کہ اگر کچھ تو کرے گا تو تجھے اس کا اجر ملے گا۔ تو اسی طرح کوئی بھی عمل ہوتا ہے جب تب کی بات ہوتی ہے، یعنی تب انہوں نے کوئی اس کے بعد کوئی عمل کیا، کوئی عمل ہوا ہے، اس کے بعد پھر کوئی جو ہے نتیجہ نکلتا ہے، تب انہوں نے یہ کام کیا، تب نتیجے کے لیے جو ہے اسی طرح اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد لیکن آتی ہے، لیکن اس کا مطلب اب اس کے مخالف کیا بات ہے، یہ بات ہوئی ہے لیکن یسوع مسیح کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب مگر کی بات ہوتی ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ یسوع مسیح کا کیا مطلب ہے، یہ فقرہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ یسوع نے اس کی موت کے بارے میں کہا مگر انہوں نے کچھ اور سمجھا۔ تو اسی طرح یہ کوئی عمل ہوا ہے ماضی میں اور حال میں اس کا کیا مطلب ہے، مستقبل میں کیا ہوگا۔ تو یہ سارے مقدس یوحنا کی انجیل جو ہے لفظوں میں باتیں کرتی ہے، لفظ بولتے ہیں، فکرے بولتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کوئی ماضی کی بات کرتے ہیں، حال کی بات کرتے ہیں، مستقبل کی بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم بھرپور طریقے سے منطقی طور پر جو ہے سمجھتے جاتے ہیں کہ یسوع مسیح کیا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ سمجھ کچھ اور رہے ہیں۔ یسوع مسیح کوئی بات کرتے ہیں تو بتاتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے یا کیا کریں گے۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بھرپور طریقے سے ان کو سمجھاتے ہیں، اور مقدس یوحنا بھرپور طریقے سے اس کا باتوں کو لکھتے ہیں۔ اور میں تمہاری خاطر خوش ہوں کہ میں وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ، تاکہ میں اگر ہوتا تو پھر تمہارا ایمان پیدا نہیں ہونا تھا، لیکن میں اس لیے دیر سے آیا ہوں تاکہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع مسیح جو ہے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ دیر بھی ہوگی تو کیا بات ہے، یسوع مسیح لمحے میں اسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، تبدیلی لا سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ کچھ بھی ہو گیا ہے، ایمان کی کمزوری ہے اور اتنا انتظار کے، لیکن ہم اس کے پاس جائیں، کیونکہ اب اس نے بالکل باتوں کو سمیٹ دیا ہے اور تفصیل نہیں بتائی۔ آؤ ہم اس کے پاس چلے، آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ تو دیکھیں وہ بھی اب دکھوں میں شراکت کی بات کرتے ہیں۔ یہ سب مقدس یوحنا کی اس اقتباس میں ہے۔ پس یسوع مسیح بیتنیہ میں آ چکا ہے، بس ساری تفصیل ختم ہوگی، وہ آ چکا ہے، اور اسے 4 دن کا قبر میں رکھا ہوا پایا۔ ایک دم سب کچھ عمل ہو چکا ہے، نتیجہ دے دیا ہے، اور گرد و نواح سے لوگوں کا ہجوم اور مریم اور مارتھا کے پاس آئے۔
تاکہ اس کو تسلی دیں۔ بہت سے یہودی آئے اور پھر جو باتیں مارتھا اور یسوع مسیح کے درمیان ہوتی، کیونکہ مارتھا جو ہے اس کو خبر ہوئی کہ یسوع مسیح آ رہا ہے، تو وہ اس لیے جو ہے پہلے چلی گئی کہ اس کو بدبو آئے گی۔ وہ دور جا کر یسوع مسیح کو ملتی ہے، یسوع مسیح ابھی پہنچا نہیں ہے، اور اس سے جب مکالمہ ہوتا ہے تو وہ قیامت پر ایمان لے آتی ہے، اور یہ بھی ایمان لیتی کہ یسوع مسیح مسیح ہے تو المسیح ہے۔ اور وہ جو مارتھا جو ہے بڑبڑاتی تھی، گلا کرتی تھی کہ مریم جو ہے بیٹھی اس کے قدموں میں بیٹھ کر کلام سنتی ہے اور کام نہیں کرتی ہے، لیکن یہاں وہ قیامت پر ایمان رکھتی ہے اور یسوع مسیح پر بھی ایمان لے آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب مریم جاتی ہے تو لوگ بھی چل پڑتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قبر پر جاتی ہے، اور وہ بھی جو ہے باہر آ کر یسوع مسیح کو ملتی ہے اور سجدہ کرتی ہے، اور وہ بھی ایمان کا بھرپور اظہار کرتی ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو دونوں بہنوں کا خوبصورت جو ہے ایمان کے حوالے سے اظہار ہے کہ کس طریقے سے وہ ایمان لے آتی ہیں اور یقین کر لیتی ہیں کہ یسوع مسیح المسیح ہے اور نجات دہندہ ہے، اور یقین رکھتی ہیں، ایمان لے آتی ہیں، اور لوگ بھی ایمان لے آتے ہیں۔ تو اس طرح مسیح میرے عزیزو بھرپور طریقے سے یہ یقین رکھنا کہ یسوع مسیح زندہ کرتا ہے، اور وہ زندہ ہو گیا تھا۔ جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ حتیٰ کہ مقدس یوحنا کی انجیل میں پاک شراکت کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، جو میرا بدن کھاتا اور خون پیتا اس میں زندگی ہے، اور میں روز قیامت اسے زندہ کروں گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ پاک شراکت میں یسوع مسیح موجود ہے۔ پاک شراکت یسوع مسیح ہے، یہ ہمارے جسم کو زندگی بخشتی ہے، زندہ کرتی ہے، یہ اس کا زندہ بدن ہے۔ اب دونوں صورتوں میں آپ لیا کریں، جو لوگ ایک صورت میں رہتے ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ جو ہے ہمیں اچھا نہیں کرتا، کیونکہ جو لیتے ہیں اور ان کے سامنے اس طریقے سے لوگ اگر ایمان اچھے طریقے سے پاک شراکت نہیں لیتے ہیں تو ایمان کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس لیے مسیح رسول بھرپور طریقے سے مقدس یوحنا کی انجیل جو ہے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں۔ یسوع مسیح کا یہاں رونا جو ہے، آنسو بہانا، کیونکہ جو بہنوں کو دیکھتا ہے وہ روتی ہیں، اور لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے بھی آنسو بہہ نکلتے ہیں، اور وہ بھی آنکھیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کامل انسان ہے، وہ درد کو محسوس کرتا ہے، درد کا اظہار کرتا ہے، کہ وہ ایسا نہیں کہ بے حس ہے، کہ وہ بس نورانی ہے اور خدا ہے اور وہ انسانی دکھ کو سمجھتا نہیں، بلکہ وہ خود آنسو بہاتا ہے، آنکھ کھینچتا ہے، اور پھر وہ جو ہے کہتا کہ مجھے قبر پر لے چلو، اور وہ بہنیں کہتے ہیں اس سے بدبو آتی ہیں، لیکن یسوع مسیح اسے جو کہتا ہے لازر قبر سے نکلا، تو وہ کفن سمیت جو ہے باہر آ جاتا ہے۔ اور اس طرح مسیح یسوع مسیح ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ مردوں کو بھرپور طریقے سے زندہ کر سکتے ہیں، اور اسی میں مردوں کی قیامت ہے۔ اس طرح مسیح میں میرے عزیزو خداوند بھرپور طریقے سے جو ہے مردوں کی قیامت کا اظہار کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا جی اٹھنا مردوں کی قیامت کا ثبوت ہے۔ کیونکہ یہ اتوار خاص طور پر جب ہم منا رہے ہیں تو ہمیں یاد رکھیں کہ اس کے بعد پیشن سنڈے بھی شروع ہوگا، اس میں پاسکائی جو ہے بھید ہوگا، پیشن، ڈیتھ اینڈ ریزریکشن، اور وہ دکھوں کا بہت بھرپور ہفتہ ہوگا، کیونکہ وہ یہ سب کچھ عروج پر ہوگا کہ ہماری جو نجات جو ہے وہ تکمیل کو پہنچے گی۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اور قیامت، اس میں یہاں فکرہ آیا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، قیامت کے لیے لفظ جو ادھر انگریزی میں استعمال ہوا ہے ریزوریکشن، اس کا مطلب ہے زندہ ہونا۔ اس لیے ہم اس ایسٹر کو جو ہے عید قیامت المسیح بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے قیامت کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت ہوگی تو حساب کتاب ہو، وہ بھی بات ہے، لیکن قیامت کا مطلب ہے زندہ ہونا۔ تو اس لیے یسوع مسیح کا زندہ ہونا مردوں کی قیامت بھی ہے، اور یسوع مسیح جو ہے نہ صرف وہ مرنے کے بعد کی قیامت کی بات کرتے ہیں، بلکہ اب بھی وہ لوگ جو دکھوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے مردہ ہیں، جو بے بس ہیں اور جن میں زندگی نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یسوع مسیح آج ان زندگیوں کو بحال کرتے ہیں۔ وہ ہماری جو ہے کمزور ہڈیوں میں طاقت لے آتے ہیں،
وہ ہمارے جس کمزور بدنوں میں طاقت لے کر آتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں روح پھونکتے ہیں اور ہمیں قوت و طاقت دیتے ہیں تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس میں قوت پائیں، زندگی پائیں اور نجات پائیں۔ خدا ہم سب کو اسی ایمان میں مضبوطی عنایت فرمائے، آمین۔